بوستان صاحب، یہ جو ڈالر کی ابھی جو گراوٹ ہے اتنی تیزی سے، یہ مصنوعی ہے اور ایک جو آرمی چیف کی طرف سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے صرف، اور یا پھر اس سے پہلے جو اس کی اٹھان تھی، جو اڑان تھی، وہ مصنوعی تھی؟ وہ سب اللہ کا کرم ہے اور اس کا کریڈٹ کوئی شک نہیں. سارا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے وقت فیصلے کیے اور ایکشن کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. اور وہ مصنوعی تھا، واقعی وہ مصنوعی تھا، کیونکہ کبھی بھی مارکیٹ میں انٹر بینک اور مارکیٹ کا فرق 30-35 روپے ہو گیا ہی نہیں کبھی. ایون جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس وقت 20 روپے سے اوپر نہیں گیا تھا. تو یہ چھٹے باز ہیں جو کہ مارکیٹ کو جو ہے مینپولیٹ کرتے ہیں اور پورے پاکستان کی اکانومی کو، روپے کو، ضرورت اشیاء کو یکمان بناتے ہیں اور پاکستان کا بیڑا گھر کی ہے. جس بزنس کو اس میں نے آپ کو سامنے پچھلے ہفتے یہ ڈیٹا جاری کی ہے کہ اس وقت 9,000 ارب روپے جو ہے یہ آؤٹ آف بک ہے، جو کہ بینکوں سے باہر پڑا ہے، چھٹے بازوں کے پاس ہے. وہ کبھی تو چینی کے بحران پیدا کرتے ہیں، کبھی ڈالر کا کرتے ہیں، کبھی گولڈ کا کرتے ہیں. جو بھی ضرورت زندگی ان کو کر کے پاکستان کی تہس نہس کر دی ہے. یہ بوستان صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ تو چونکہ ڈائریکٹلی اس سے، آپ میں کہوں گا آپ اس سے افیکٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کو اور آپ کے مطلب ان ون وے اور ان ادر کہیں نہ کہیں سے کنیکشن یا رابطہ یا کسی بھی طرح کی انٹریکشن تو رہتی ہے. یہ جو سٹے باز ہیں، یہ کوئی سلمانی ٹوپی پہنتے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتے، یہ غائب رہتے ہیں، یہ پکڑے بھی نہیں جاتے، یہ کون سا چکر ہے؟ مطلب سٹے باز نہ ہو گئے، کوئی ہوائی مخلوق ہو گئی جس کا پتہ ہی نہیں چلا آج تک وہ ہے کون؟ کیوں نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. یہ جتنے نان فائلر ہیں بڑے بڑے، جو کہ کروڑوں روپے کی ان کے ایک مہینے کا خرچے ہے اور وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور نان فائلر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے سٹے باز ہی گئی ہیں، بلیک اکانومی کی مالک ہی گئی ہیں. ہمارا پورے سال کا ریونیو جو ہے 6,000 کچھ ارب ہے، ان کا 9,000 ارب تو ان کے پاس، اور باہر پتہ نہیں کتنے ان کے پاس پڑا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں نان فائلر کا چکر ختم کریں، سب کو فائنل بنے، سب جتنی بھی ان کے پاس دولت ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو، تبھی پاکستان اس کرائسس سے نکلے گا. اور میں نے یہ چیف آرمی اسٹاف سے اپیل کی تھی اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ کی جو ہے اعلیٰ کام سے میٹنگ بھی کی، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت اگر ان سٹے بازوں کو اور بلیک مافیا کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیے تو پاکستانی روپیہ کیا معیشت ہر چیز تباہ ہو جائے گی. وہ آپ کو اتنی ان کی ضرورت ہوگی ہے ایکسچینج کمپنی منی مارکیٹ اور شاپ کے باہر کھڑے ہو کے جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے اسے وہ ہائی ریٹ دے کے بلیک کا آؤٹ آف بک لے جاتے ہیں، اسمگلنگ کر کے کوئٹہ یا ملتان اپنا پشاور لے جاتے ہیں اور سارا پیسہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. تو آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. انہوں نے بڑی مہربانی کی اور چیف صاحب نے فوراً ٹاسک فورس بنائی، خفیہ وہاں رکھی کیا، ان لوگوں کو پکڑا. اچھا، میں نے خاقان بھائی، میں نے آپ کی طرف آنا ہے، میں صرف ایک یہ چونکہ کنیکٹنگ کوسچن تھا، وہ ٹاسک فورس بن گئی ہوئی ہے بوستان صاحب اور اس نے ایکشن شروع کر دیا آلریڈی؟ بن گئی ہے جی، بن گئی، عمل بھی ہو رہا ہے. اور سر گرفتاری بھی تو ہو نا، کوئی کسی کو کوئی عدالت تک بھی تو آئے نا، کسی کو کانوکٹ بھی کریں، ہمیں بھی تو پتہ چلے. آپ کو تو پتہ ہے وہ کون ہے، ہم سے مطلب ہے عوام کو پتہ چلے یہ کون سی بڑی بڑی مگرمچھ اور مچھلیاں ہیں کہ جو اکانومی کو اس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہیں. میں نا 2 منٹ دیں گے بوستان صاحب، میں خاقان نجیب صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. پورا سن لینے تاکہ وہ ان کو جواب دینا، آپ کو بھی پتہ چلے، پورا سن لینے جواب کر دی. میں آپ نے کہا پتہ نہیں، پتہ ہے بھائی، چوک یادگار میں آج 28 شاپ جو ان کی سیل کی ہیں تو پتہ نہیں، پتہ تھا تو سیل کی ہے نا. اور اس کے علاوہ وہ سرعام کھڑے ہو کے پاکستانی روپے کا آکشن کرتے ہیں، نیلام کرتے ہیں، باقاعدہ ڈالر کا ریٹ ان کے آکشن سے کھلتا تھا. اور اتنی ہماری نالائکیاں تھی اور ہمارے ادارے اتنے سوئے ہوئے تھے. ہم نے یہ چیخ بات کی تو اللہ کا شکر، انہوں نے ہماری چیخ کو سنی اور اللہ کا شکر ڈالر سرپلس روپیہ 30 روپے گن چکے. آج پچھلے 3 دن میں 30 ملین ڈالر ہمارے پاس سرپلس سے جو لوگ دینے آ رہے تھے وہ ہم نے انٹربینک. چلیں لیٹس سی سر، لیٹس سی. معاملہ تو یہ بھی ہے، یہ پہلے بھی یہ جو اتنی امپیرٹی رہی اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے ریٹ کے اندر، یہ پہلے بھی ہوا ہے. اور یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس، بہرحال دس از سم تھنگ اسپیشل. یہ جو سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے تھی اور ٹاسک فورس اس پہ بنا دینا. خاقان نجیب صاحب، ایک 2 چیزیں آپ سے. ایک تو یہ کہ یہ واقعی آرٹیفیشل تھا، جو اتنا ڈفرنس تھا انٹر بینک اور انٹر مارکیٹ ڈالر ریٹ کے اندر. اور اب یہ جو ڈالر نیچے آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈکلائن ہے یہ سٹیڈی رہے گا اور اس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی کوئی کمی آئے گی؟ So let's try and understand کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں روپے کی قدر انٹر بینک میں تبدیل ہوتی ہے اور ایک ہی سائڈ پہ موو کرتی رہی ہے. اس میں پاکستان کا ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے. وہ سادہ لوگ کیا ہے کہ پاکستان جو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کی مد میں کماتا ہے
اور جو امپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک خسارہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ 30, 28, 29% ہے. جو آپ کے ممالک جن سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں ان کی جو انفلیشن ہے وہ 5-6% ہے. یہ جو 24% کا فرق ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کو ایڈجسٹ ہونا ہے, ورنہ آپ نان کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اپنی جگہ قائم ہیں. یہ جو پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوا ہے یہ ایک فرق بات ہے. یہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں چونکہ ایک بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سلو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پراپرٹی بھی سلو ہے, انڈسٹری بھی سلو ہے, اسٹاک مارکیٹ میں کچھ رمق آئی تھی بٹ وہ بھی سلو ہو گئی. سو لاٹ آف دس وینٹ انٹو ہولڈنگ اینڈ میکنگ ڈالر دا اسٹور آف ویلیو ان پاکستان. پھر اسی سے جو اسمگلنگ بھی ہوئی, یہ ساری چیزوں نے ملا کر ایک گرے مارکیٹ کریٹ کی جس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کرنا جو تھا وہ ضروری تھا. سو ایک ایکسٹینٹ پہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کیا گیا ہے. ایک دوسرا ایکسٹینٹ ہے جس میں انٹر بینک میں جو پریشر ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ ہماری امپورٹس کھلی ہیں, وہ ہماری جو خسارہ ہے وہ پورا کرنا ہے, وہ جو ہم نے لانے ہیں $9 بلین کے پلیجز جنیوا کے, وہ سارے کام کرنے ہیں. ان کو سیپریٹلی دیکھیے اور سیپریٹلی ڈیل کیجیے. پلس لیکن خاقان صاحب یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی, افغانستان میں 2 چیزیں ہیں. افغانستان میں $80 کا کیسے ہے, مطلب ان کی کرنسی کے مطابق. پاکستان مطلب افغانستان سے تو بہت بہتر ہے بھائی, یہ یہاں سے وہاں چلا گیا. اچھا پھر اس کے علاوہ اسمگلنگ آج تک روک ہی نہیں پائی. پچھلے جب سے افغانستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی میکنزم نہیں ہمارے پاس ایسا کہ ہم اسمگلنگ روک لیں افغانستان ڈالر کی. اور ادارے ہمارے ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, تو ایسے ہو رہا ہے نا. اور ساروں کی پھر توجہ اور ساروں کی جو التجا کی نظریں ہوتی ہیں وہ آرمی چیف کی طرف ہوتی ہیں. ابھی بھی وہی ہوا ہے, تو اس کے بعد جا کے کچھ کنٹرول ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں رک رہا معاملہ, اور افغانستان $80 کا کیسے ہے؟ یہ تو آپ کو اوور آل پھر سوچنا پڑے گا نا کہ آپ نے اپنے ملک کا جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے اس کو کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے کیا مطلب ہے؟ آج تک آپ نے کبھی یہ کہا کہ ہم ہر ادارے میں پروفیشنلز لائیں گے اور کمپیٹنس لائیں گے اور ملک کو ایک مختلف طریقے سے چلائیں گے؟ یہ تو ہم نے نہیں طے کیا نا. آپ نے کہاں پہ کبھی یہ طے کیا کہ پاور سیکٹر میں پاور کے ایکسپرٹس ہوں گے, گیس میں گیس کے ایکسپرٹس ہوں گے, بجٹنگ کا کام جو ہے وہ بجٹ کے ایکسپرٹس کریں گے؟ کبھی طے نہیں نہ کیا. جب آپ یہ چیز طے ہی نہیں کریں گے, اسی طرح آپ کا ریگولیٹری نظام بھی بہت کمزور ہے. انہوں نے کبھی کہا کہ ہم مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں پاکستان میں. آج تک مجھے بتا دیجئے کہ کبھی آپ نے کسی ریگولیٹر سے پرائسنگ کے علاوہ یہ سنا ہو کہ میں ریگولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مارکیٹ کریٹ ہو انرجی کی پاکستان میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سارا جو نظام ہے, اس نظام کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ ایکسٹرنل ایگزوجنس, چاہے وہ آرمی ہو, کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو, ملٹی لیٹرل سے ریسرچ کراتے ہیں. اس کے علاوہ یہ صلاحیت تو آپ کو خود پیدا کرنی پڑے گی. آپ نے بہت اچھا فنڈامنٹل سامنے رکھا ہے. اب آپ کی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو وقت لیں گی. اس کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ اس وقت ایڈمنسٹریٹولی اسمگلنگ کو روکیے, آپ اپنی ذخیرہ اندوزی کو روکیے, آپ اپنی انفارمل مارکیٹ پہ ہاتھ ڈالیے اور جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بڑھائیے. یہ کام ان دا شارٹ رن آپ کیجئے. پلس آپ ایف ڈی آئی لائیے پاکستان میں, اس لیے کہ ڈالر کا جو نظام ہے نا وہ 2 چیزوں سے ہے. ایک تو آپ کو لیکوڈیٹی ڈالر کی بڑھانی ہے, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ڈیٹ کریٹنگ فلوز اور ایف ڈی آئی, یہ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اور جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے نا وہ یہ کہ ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھائیں گے تو ڈالر کا ریٹ ٹھیک ہوگا. باقی یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ امٹیریل ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مسئلہ تو ابھی تک خاقان صاحب وہ بھی چل رہا ہے نا کہ آپ نے چلے یہاں پہ اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے. بہت سارا پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر خام مال کہہ لیجئے یا پھر یہاں پہ وہ آ کے اسمبلنگ ہوتی تھی, وہ چیزیں نہیں آ پا رہی یہاں پہ کہ جناب ایل سیز ابھی تک نہیں کھل رہی. ملک بوستان صاحب, یہ معاملہ ابھی تک جب بزنس کمیونٹی سے ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہی پرانے والے معاملات کہ ابھی تک ایل سیز نہیں کھل رہی, ابھی تک جو ہے وہ ڈفرنس آف جو ریٹ ہے وہ وہاں پہ برقرار ہے. اور دوسرا یہ والا جو افغانستان والا معاملہ, اس کو بھی ساتھ آپ ایڈریس کیجئے گا. یہ بھی چیف صاحب کو پتہ ہے, آرمی چیف صاحب کو آپ نے ان سے پوچھا ہوگا, یہ جو افغانستان جا رہے ہیں, یہ جو فلائٹ ہے ڈالر کی یہاں سے, کون لوگ ہیں, کون لے کے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ہو رہا ہوگا نا, ہم افغان شہری تو نہیں کر رہے ہوں گے یہ آ کے. جی تو یہ خاقان عباسی صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل نجیب انصاری, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک آپ پروڈکشن ایکسپورٹ اپنی نہیں بڑھائیں گے تو یہ ساری چیزیں کوئی اتنا فائدہ مند نہیں, وقتی طور تو ہیں گی. لیکن وہ اس کو ہمیں حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے پہلا ہمیں ٹول استعمال کریں وہ اسمگلنگ کو روکنا ہے.
स्मगलिंग और सट्टेबाज जो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट लेके बैठे हुए हैं और वो हर चीज को होल्ड कर लेते हैं। बोस्तान साहब, और आपने जिसकी बताया वजह से कि उसके रेट सट्टेबाजों बढ़ते का हैं पता है, और वो रुपए बल्कि नहीं पता, आपने कहा कि हर एक को पता है। साहब को स्मगलरों को भी पता है? आपकी जाहिर है चूंकि इतनी तफसील में बात हुई उनसे। बिल्कुल जी सर। पता है जी, उनकी अच्छा। एजेंसी जो है बाहर के मुल्कों का खबर रखती है, तो पाकिस्तानी बंदों को उनको खबर नहीं। और मैंने आप लॉ बनाए इसका, जो भी स्मगलर को फ्रीज कर इनको जेल दे, जो करते हैं इनको। बोस्तान साहब, ऐसे 500 से ज्यादा लॉ तो तो लॉ उन्होंने थोड़ा बनाना था, लॉ आर्मी चीफ ने थोड़ा बनाना है। आप भी कमाल करते हैं बोस्तान साहब, वो तो असेंबली में बनना है ना लॉ एनीवेज।